بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دیہاتی کو ہلکی پھلکی نماز پڑھتے دیکھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس دیہاتی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اللہم زوجنی الحور العین، اے اللہ حور عین سے، جو جنت کی موٹی موٹی آنکھوں والی اور اپنے حسن و جمال سے جو ہے حیران کر دینے والی حور ہوتی ہے، اس سے میری شادی فرما دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا لقد اسأت النقد وعظمت الخطبہ، تو نے تو مہر بہت کم دیا اور منگنی اتنی بڑی عورت سے کرنا چاہتا ہے۔ مہر تو نے کچھ دیا نہیں اور نماز بھی ایسی پڑھی کہ بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور مانگ رہے حور عین۔ تو حقیقت میں اگر اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے اور وہ بھی لینے دینے کے معاملے میں کہ کچھ لو اور کچھ دو، ہم تو اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی کرتے ہیں، سودا والے معاملے کرتے ہیں، ہم عبادت سودے کے طور پر کرتے ہیں ہم بھی، کہ یا اللہ میں نے نماز پڑھی مجھے یہ دے دے، میں نے تلاوت کی مجھے یہ دے دے، میں نے آپ کا نام لیا مجھے یہ دے دے۔ یہ تو سودا ہے، جیسے آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں وہ آپ کو اس کے بدلے میں کچھ دے دیتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ سودے کے لیے ہی کرتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگے، یہ سمجھ کر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میری عبادت کرو مخلص ہو کر۔ پڑھتے تو ہیں نماز، تو اسی طرح اور پھر سودا بھی کرتے ہیں اپنی ہلکی چیزوں سے اور مانگتے ہیں بڑی چیزیں، جیسے یہ دیہاتی ہے کہ ایسی بس ہلکی پھلکی نماز پڑھی اور کہتے ہیں حور عین سے جو ہے میری شادی کرا دیجیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ نقد تو بہت کم دے رہا ہے اور مانگ رہا ہے بہت بڑی چیز۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہمیں اگر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو جس عبادت کے ذریعے سے مانگنا ہے اس عبادت میں اتنی جان تو ہو کہ ہم 2 وقت کی روٹی مانگ سکیں اللہ تعالیٰ سے اور اپنی ضروریات جو ہے پوری کروا سکیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تو ایسے تھے کہ گھر میں کچھ غلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، 2 رکعت نماز پڑھی اور آ رہے ہیں تو پھر چکی پیسی جا رہی ہے خود بخود۔ تو یہ ان کی ایمانی طاقت تھی اور اللہ پہ بھروسہ اور توکل تھا، اور وہ لینے دینے والے سودے کے مقابلے میں عبادت نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اللہ کی رضا سمجھ کر کیا کرتے تھے۔ ہم بھی اللہ کی رضا سمجھ کر اللہ کی عبادت کریں اور پھر جب بھی ضرورت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمیں نوازیں گے، اپنی شان کے مطابق نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، لیکن ہم بھی ایسے نہ مانگے کہ جب ضرورت ہو، ہر وقت مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، ہمیں ضرورت ہو یا نہ ہو مانگتے رہیں، اور نقد کو بھی خوبصورت طریقے سے ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ نقد تو معمولی ہو اور مانگے ہم بڑی چیز، یعنی اپنی عبادت، اپنی دعا اور اپنی ذکر تسبیح عبادت کو ہم اس انداز سے بنائیں کہ اللہ ہم سے اس کو قبول بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری جو عبادات ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی قبول فرمائے تو بڑی بات ہے، ورنہ حساب کتاب کے ذریعے سے یہ بڑی مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔